تو ناظرین اکرام آپ کی توجہ چاہوں گا کہ میری والدہ مجھے اکثر یہ کہتی ہیں کہ بیٹا جس دن میں نے تعریف کی نا تمہاری تو جان لینا شہزاد بھائی، جس دن میں نے تمہاری تعریف کی تو جان لینا میں تم سے ناراض ہوں، کیونکہ جو دکھی مائیں ہوتی ہیں نا وہ اپنے بچوں کی تعریف کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں ہمارا بیٹا ہمارا بہت خیال رکھتا ہے، اور جو دکھی بیگمات ہوتی ہیں نا وہ اپنے شوہروں کی تعریف کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں ہمارا شوہر ہمارا بہت خیال رکھتا ہے، اور جا کر اپنے میکے میں بھی اس کی وہ عزت بنا رہی ہوتی ہیں۔ تو دراصل ماں باپ جب تعریف کر رہے ہوتے ہیں تو اس تعریف کو بھی آپ نے غور سے سننا ہے، کہیں اس کے اندر دکھ تو نہیں شامل، کہیں ان کی کوئی طلب باقی تو نہیں رہ گئی، وہ تقاضا آپ سے کیا کرتے ہیں، وہ آپ کو پھلتے پھولتا دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ تو آپ خود سے اگر تھوڑی سی توجہ دیں گے، جیسے ابھی بتایا تسلیم بھائی نے کہ یہ آنکھ سے کرنے کی عبادت ہے، دیکھیے ان کو محبت سے، لیکن اگر خدا نخواستہ وہ ناراض ہو جائے تو پھر کیا صورت ہوتی ہے؟ پھر تو انسان کو بہت زیادہ فکر مند ہونا چاہیے، بلکہ ہم اور آپ تو عام سے لوگ ہیں۔ ایک صحابی رسول کا واقعہ ہے جو نماز بھی حضور کے پیچھے ادا کرتے، مقام دیکھیے کتنا بڑا ہے، لیکن جب نزا کا وقت آیا تو روح نہیں نکل رہی، اللہ، عالم نزا میں روح نہیں نکل رہی۔ اللہ، صحابہ کرام نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، حضور تشریف لائے، دیکھا معاملہ اور پوچھا کیا اس کے والدین زندہ ہیں؟ کہا نہیں والد تو نہیں، والدہ ہیں، کہ ان کو بلائیں۔ جب بلایا گیا پوچھا کیا تم اپنے بیٹے سے راضی ہو؟ کہ نہیں یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں، یہ اپنی بیوی کو مجھ پہ ترجیح دیتا تھا، میری بات کی کبھی اہمیت نہیں، میری بات کو کبھی اہمیت نہیں دیتا تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کو معاف کر دو، دیکھو کس حالت میں، اللہ، کہا میں معاف نہیں کروں گی۔ حکمت والے آقا کریم آقا نے فرمایا کہ لکڑیاں جمع کرو اور اس کو جلا دیتے ہیں۔ تو وہ جب ماں نے یہ سنا تو اس کی مامتا جاگ اٹھی، کہا یا رسول اللہ آپ میرے بیٹے کو جلائیں گے؟ کہا جب تم نہیں معاف کرو گی تو اس نے ویسے ہی جلنا ہے، اللہ، تو کیوں نہ اسے یہاں جلا دیا جائے۔ تو وہ ایک سمجھانے کے لیے ایک میسیج تھا، لیکن یہاں پر مامتا بھی دکھانے کے لیے، اور ماں کی وہ مامتا جاگ اٹھی، کہتی ہیں یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے سے راضی ہوئی۔ جیسے ہی ماں نے یہ جملہ کہا اس صحابی رسول کی جان جان آفرین کے سپرد۔ اللہ، اللہ، تو دیکھیے کہ کتنی بڑی بات ہے کہ اگر والدین ناراض ہیں تو دنیا تو خراب ہوتی ہی ہوتی ہے، عاقبت بھی ایسی ہو جاتی ہے۔ اور تسلیم بھائی ہم نے سرنامے میں ذکر کیا تھا کہ باپ کا اس طرح سے ذکر نہیں ہوتا عمومی طور پر، تو میں چاہوں گا اس پہ ضرور آپ روشن ڈالیں۔ یہ تو بہت ہی ایک بڑا المیہ ہے ہمارے معاشرے کا۔ آپ جس گاڑی کے پیچھے دیکھیں وہاں یہ لکھا ہوگا کہ یہ سب میری ماں کی دعا ہے، اور بھائی ساری تمہاری ماں کی دعا ہے تو باپ کیا گالیاں دیتا ہے، بد دعا دیتا ہے؟ بلکہ باپ تو وہ ہستی ہے، حدیث میں ہے کہ اگر باپ راضی تو رب راضی، واہ 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 واہ، باپ ناراض تو اللہ ناراض۔ کیا بات، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ واہ واہ، ایک صحابی نے آ کر شکایت کی کہ یا رسول اللہ میرا باپ میرے مال میں تصرف کرتا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ تو اور تیرا مال سب کچھ تیرے باپ کا ہے، اللہ، تو اور تیرا مال سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ اور یہاں تک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہے جیسے نبی کی دعا اپنی امت کے بارے میں ہوتی ہے۔ واہ 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 واہ، آج ہم دعا کرانے کہاں جا رہے ہیں؟ بالکل، فرمایا جب باپ کی دعا اولاد کے حق میں، اور 3 دعائیں تو کبھی رد نہیں ہوتی شرازی صاحب، جناب، ایک مسافر کی دعا، ایک بیمار کی دعا، اور ایک والدین کی دعا، واہ واہ، اولاد کے حق میں دعا کریں یا بد دعا کریں۔ کیا بات، اب اس میں خوبصورت نقطہ ہے جو سمجھنے کا ہے۔ جی، ہم دیکھیں بچے بیمار ہو جائیں تو والدین جا رہے ہوتے ہیں کہیں دعا کرانے، جبکہ حکم یہ ہے کہ والدین کی دعا اپنی اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ کیا بات، آپ بیٹھے مصلی بچھائیں اور اولاد کے حق میں دعا کر دیں، واہ واہ، اور دوسری طرف اولاد کو حکم دیا گیا کہ تم اگر چاہتے ہو کہ دنیا میں کامیاب ہو، تمہاری دعائیں قبول ہو، تو جاؤ والدین کو راضی کر لو، تمہاری ساری دعائیں قبول۔ کیا بات، لیکن تسلیم بھائی آج اس زمانے میں بچوں کو سمجھایا کیسے جائے، یہ ربط کیسے بتایا جائے کہ والدین کا کیا مقام ہے، کیا طریقہ اختیار کیا جائے کہ گھر میں بھی ایک پورا ماحول خوبصورت ہو جائے؟ اصل میں پیرنٹس کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔
عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ سنڈے کو آج کل تو خیر لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ نہیں نکل پا رہے، ورنہ فیملیز نکلتی ہیں، سب کو ایک ساتھ لیا، پوری فیملی چلی گئی کہیں کھانے پہ، کہیں جی. لیکن اس میں اگر ایسا کر لیا جائے کہ پوری فیملی بھی ایک ساتھ جائے، لیکن کبھی کبھی آپ اکیلے ایک ایک بچے کو الگ لے کر جائیں. واہ، ہر بچہ آپ سے انفرادی توجہ چاہتا ہے، کیا بات. اس کو اکیلے بٹھائیں، اس سے بات کریں، اس کو آئس کریم کھلا رہے ہیں، اس کو لے جا، آپ غیر محسوس طریقے سے اس سے گفتگو کریں. واہ واہ، وہ آپ کو اپنے دل کی باتیں آپ سے شیئر کریں. کیا بات. اس سے آپ کا اور اس کے جو گیپ ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے. واہ واہ، یعنی وہ جو جنریشن گیپ آ جاتا ہے جس کو ہم انگریزی میں عام طور پہ کہتے ہیں، اسے کم کرنے کی ضرورت ہے. وہاں اگر بچوں کی کچھ ذمہ داری ہے تو آج تسلیم بھائی نے ہماری اصلاح کی کہ والدین کی بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے کہ اس گیپ کو کم کیا جائے اور درمیان میں یہ وقفہ نہ